السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو 40 حدیثیں یاد کرانے جا رہا ہوں۔ 40 حدیثیں پڑھ کر سناؤں گا اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ 40 حدیثیں آپ خود بھی یاد کریں اور دوسرے لوگوں کو یاد کروانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دن میں صرف اور صرف ایک حدیث یاد کریں گے تو بھی آپ 40 دن میں 40 حدیثیں یاد کر لیں گے۔ 40 حدیث یاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 حدیثیں یاد کرے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی یاد کروائے تو ایسا شخص آخرت میں بڑے بڑے علماء کرام، بزرگان دین، شہداء، صحابہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اس دن۔ تو اسی لیے 40 حدیثیں ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروانے کی کوشش کریں تاکہ یہ انعام، یہ اجر، یہ ثواب ہمیں بھی ملے اور ہمارے گھر والوں کو بھی ملے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 40 حدیث یاد کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو چلیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب اگر آپ جو بھی اعمال کرنے جا رہے ہیں اس کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کام کو کرنے کی وجہ دکھلاوا ہے تو یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ جو اعمال کریں وہ اللہ کے لیے کریں، تب جا کر کے وہ اعمال آپ کے قابل قبول ہوگا اللہ کے یہاں۔ اس لیے آپ جو بھی اعمال کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، تب جا کر کے وہ اعمال آپ کا قابل قبول ہوگا۔ حدیث نمبر 2، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پائے۔ حدیث نمبر 3، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم دوسروں کو ستائیں اور لوگ ہم پر رحم کریں، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر رحم کریں، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تو پھر آپ کو بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے لوگ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ حدیث نمبر 4، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حدیث نمبر 5، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح آدمی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ میں ایک ڈھال لیے ہوئے ہوتا ہے جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح انسان اپنے نفس کی حفاظت روزے سے کرتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 6، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ لیکن آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، وہ بہترین ہے۔ لیکن حدیث میں ہے تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ حدیث نمبر 7، لیس منا من غشنا، جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 8، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اگر آپ دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں، ان سے اچھی اچھی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کا حشر بھی انہی جیسا ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی ناچنے گانے والوں کے ساتھ ہے، غلط لوگوں کے ساتھ ہے، آپ غلط لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، کیونکہ حدیث میں صاف ارشاد ہے آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حدیث نمبر 9، حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 10، ان خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین توشہ
تقوی ہے۔ حدیث نمبر 11، من اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث نمبر 12، الحیاء خیر کلہ، حیا سراپا بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 13، رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 14، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 15، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 16، الدل علی الخیر کفاعل، بھلائی کا راستہ بتانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 17، الغنی غنی النفس، اصل سخاوت دل کی سخاوت ہے۔ حدیث نمبر 18، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 19، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 20، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 21، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 22، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث نمبر 23، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ حدیث نمبر 24، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 25، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 26، کل بدعۃ ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 27، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 28، کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 29، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 30، احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیے جائے اگرچہ کم ہو۔ حدیث نمبر 31، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر ہو۔ حدیث نمبر 32، العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ حدیث نمبر 33، انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ حدیث نمبر 34، عم الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے۔ حدیث نمبر 35، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں میں ہوگا۔ حدیث نمبر 36، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 37، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 38، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 39، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 40، لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاہ فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ
3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 40 حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی 40 حدیث یاد کروائے اور اس سے بھی عمل کرنے کو کہے۔